کلاس روم کا جن۔ یہ کہانی پنجاب کے ایک چھوٹے سے قصبے کی ہے جہاں گاؤں کے کنارے ایک پرانا مکان خستہ حال کھڑا تھا۔ لوگ اسے چودھری کا کوٹھا کہتے تھے۔ برسوں پہلے چودھری اسماعیل اپنی فیملی کے ساتھ وہاں رہتا تھا، مگر ایک رات آگ لگنے سے سب کچھ ختم ہو گیا۔ کسی کو آج تک پتہ نہیں چلا کہ آگ کیسے لگی۔ اس واقعے کے بعد وہ مکان ویران ہو گیا۔ رات کے وقت جب ہوا چلتی تو ٹوٹی کھڑکیوں سے ایسی آواز آتی جیسے کوئی آہستہ آہستہ باتیں کر رہا ہو۔ گاؤں کے لوگ وہاں سے گزرنے سے بھی ڈرتے تھے، مگر ایک دن ایک نوجوان لڑکی صبا نے فیصلہ کیا کہ وہ اس مکان میں جائے گی، کیونکہ اسے وہاں کچھ عجیب سا کھنچاؤ محسوس ہوتا تھا، جیسے کوئی اسے بلا رہا ہو۔ صبا شہر سے آئی ہوئی ایک فوٹوگرافر تھی۔ اسے پرانے مقامات کی تصویریں کھینچنے کا شوق تھا۔ جب گاؤں پہنچی تو سب نے اسے بہت سمجھایا کہ اس مکان کے اندر مت جانا، لیکن صبا کے دل میں تجسس کا طوفان تھا۔ وہ دن کے وقت وہاں گئی۔ دروازہ زنگ آلود تھا، مگر جیسے ہی اس نے ہاتھ رکھا وہ خود بخود چڑچڑاتے ہوئے کھل گیا۔ اندر اندھیرا اور بوسیدہ فرش تھا۔ چھت سے جھاڑیاں لٹک رہی تھی۔ کمرے کی دیواروں پر عجیب نشانات بنے تھے، جیسے کسی نے ناخنوں سے کھرچے ہوں۔ صبا نے کیمرہ نکالا اور تصویریں لینا شروع کی۔ جیسے اس نے پہلا فلیش مارا، دیوار پر کسی سائے کی جھلک دکھائی دی جو پلک جھپکتے ہی غائب ہوگی۔ اس کا دل تیز دھڑکنے لگا۔ صبا نے خود کو بہادر ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ اس نے سوچا شاید روشنی کے عکس سے دھوکہ ہوا ہو، مگر جب وہ اگلے کمرے میں گئی تو وہاں ایک پرانا آئینہ پڑا تھا، گرد سے بڑا ہوا۔ لیکن جیسے ہی اس نے قریب جا کر کیمرہ فلیش کیا، اس کے پیچھے کسی عورت کا عکس نظر آیا۔ صبا نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس کی سانسیں رک گئی۔ اس نے جلدی سے باہر نکلنے کی کوشش کی، مگر دروازہ بند تھا۔ اس نے زور لگایا، لیکن دروازہ جیسے کسی نے باہر سے بند کر دیا ہو۔ پھر کمرے میں ہلکی سی سرگوشی گونجی، تم کیوں آئی ہو؟ صبا پیچھے ہٹی، مگر آواز ہر طرف سے آنے لگی، جیسے دیواریں خود بول کر کہہ رہی ہوں۔ اچانک وہ آئینہ ہلنے لگا۔ اس نے دھندلا سا منظر ابھر آیا۔ ایک عورت سفید لباس میں نظر آئی ہے، بال بکھرے ہوئے، آنکھوں میں خون کی سرخی۔ وہ دھیرے دھیرے صبا کے قریب آنے لگی۔ صبا چینخ اٹھی اور پیچھے ہٹ گئی۔ آئینہ ٹوٹ گیا، ٹکڑے زمین پر بکھر گئے۔ ہر ٹکڑے میں عورت کا چہرہ الگ الگ جھلک رہا تھا۔ صبا نے دروازہ کھولا، وہ آسانی سے کھل گیا تھا۔ وہ باہر بھاگی، مگر جیسے ہی دروازے سے نکلی وہ دوبارہ اسی کمرے میں تھی۔ سب کچھ وہی تھا، آئینہ ٹوٹا ہوا، روشنی مدھم۔ اب اسے احساس ہوا کہ وہ مکان صرف جگہ نہیں بلکہ ایک قید خانہ ہے جہاں وقت بھی بند ہے۔ صبا زمین پر بیٹھ گئی، پسینے میں شرابور۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ رہا ہے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہی عورت سامنے کھڑی تھی، لیکن اب اس کے چہرے پر دکھ اور اداسی تھی۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، میں یہاں قید ہوں، میری بات سنو۔ صبا نے ہمت کر کے پوچھا، تم کون ہو؟ عورت بولی، میں زینت ہوں، چودھری کی بیٹی۔ میرے باپ نے اپنی لالچ میں میرے ساتھ ظلم کیا۔ اس مکان میں مجھے زندہ جلایا گیا۔ میری روح یہاں بھٹک رہی ہے۔ تم پہلے انسان ہو جو میری آواز سن سکی ہو۔ میری آزادی تمہارے ہاتھ میں ہے۔ صبا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ ڈر کے باوجود اس عورت کے دکھ کو محسوس کر رہی تھی۔ زینت نے کہا، میری قبر پچھلے کمرے کے نیچے ہے، وہاں میرا تعویذ دفن ہے۔ اسے مٹی سے نکالو اور جلا دو، تب ہی میں آزاد ہو سکوں گی۔ صبا نے کانپتے ہاتھوں سے موبائل کی روشنی آن کی اور پچھلے کمرے کی طرف بڑھی۔ زمین کھودنا شروع کیا تو نیچے سے ایک زنگ آلود ڈبہ نکلا۔ اس میں پرانی چادر میں لپٹا ہوا تعویذ تھا۔ جیسے ہی اس نے اسے کھولا، ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اور دیواروں سے کڑاہوں کی آواز گونجی۔ صبا نے ڈرتے ڈرتے لائٹر جلایا اور تعویذ کو آگ لگا دی۔ اچانک مکان میں ایک چینخ گونجی، در و دیوار لرز کے، روشنی کی ایک لہر پھیلی اور زینت کی روح آسمان کی طرف چلی گئی۔ صبح ہونے تک صبا وہیں بے ہوش پڑی رہی۔
جب ہوش آیا تو مکان خاموش تھا، ہوا صاف، روشنی روشن، اور وہ باہر نکلی تو گاؤں والے دوڑے آئے۔ سب حیران تھے کہ وہ زندہ ہے۔ صبا نے جو کچھ ہوا وہ سب بتایا۔ لوگوں نے اگلے دن اس مکان کو گرا دیا، مگر اس رات جب صبا شہر واپس جا رہی تھی، اس کے کیمرے سے ایک تصویر خود بخود کھل گئی۔ اس میں زینت کی مسکراتی تصویر تھی اور نیچے خود بخود الفاظ ابھرے، شکریہ تم نے مجھے آزاد کیا۔ صبا نے آنسو صاف کیے اور آسمان کی طرف دیکھا۔ ہوا میں ایک مانوس خوشبو تھی، جیسے کوئی خوش ہو کہ آخر کار اسے سکون مل گیا۔ اس واقعے کے بعد صبا نے کبھی ہارر فوٹوگرافی نہیں کی۔ اس نے اپنی زندگی روحانی کہانیوں کے مطالعے میں گزاری دی، مگر آج بھی کبھی کبھار جب رات کی آخری پہر ہوا چلتی ہے تو وہی سرگوشی گونجتی ہے، تم کیوں آئی تھی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ مکان واقعی گرا دیا، مگر وہاں آج بھی روشنی کی ہلکی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ شاید زینت اب بھی اپنی کہانی سنانے کے لیے کسی نئے سننے والے کا انتظار کر رہی ہو۔